قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور سے پہلے کا آخری رمضان بے حد خوفناک ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے کے آخری رمضان میں ایک بہت مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، اور اس سورج گرہن کے بعد ایک ایسی آواز آئے گی جس سے پوری دنیا کے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اس آواز کے ماخذ کا پتہ کسی بھی طرح سے نہیں لگایا جا سکے گا۔ یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ اپنی بصارت کھو دیں گے۔ اس کے بعد اس رمضان المبارک میں زلزلوں کا ایک شدید سلسلہ جاری ہوگا جس سے پوری دنیا میں تباہی کی گونج پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا اور اس کے کچھ عرصے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ناظرین، سائنسی حلقوں کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ 8 اپریل کو ایک بڑا ہی مکمل سورج گرہن واقع ہونے والا ہے، اور یہ سورج گرہن مسلمانوں کے ماہ مکرم یعنی رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رونما ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم اس خبر کو ہمارے بیان کردہ حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو رمضان المبارک میں واقع ہونے والا یہ سورج گرہن بے حد اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر اس سورج گرہن کے بعد دنیا بھر میں نہ صرف قدرتی آفات کا ایک پے در پے سلسلہ جاری ہونے والا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی سیاسی بساط بھی الگنے والی ہے۔ اگر یہ وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے، تو پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم کس جانب کھڑے ہوں گے اور حق و باطل میں سے کس کا ساتھ دیں گے۔ دنیا بھر میں دجال کے ظہور کے بعد حالات کچھ اس طرح سے بدلنے والے ہیں کہ کمزور ایمان کے مسلمان اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایک روپ سمجھیں گے اور اس کی پیروی کرنے دوڑ پڑیں گے۔ دجال کے خروج کو کچھ اس طرح سے بنا کر پیش کیا جائے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے گی اور کمزور ایمان والوں کا ایمان تو داؤ پر لگ جائے گا۔ اب اگر ہم دوسری خبر کی جانب دیکھیں تو وہ بھی اپنی نوعیت میں بڑی خوفناک خبر ہے۔ سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد یہ خبر امریکہ کے جیولوجیکل سروے نے شائع کی۔ اس خبر کے مطابق امریکہ کے 5 سے 8 مقامات اس وقت زلزلوں کے لیے نہایت موزوں قرار دیے جا رہے ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان مقامات پر اگر زلزلہ آیا تو اس کی شدت ریکٹر سکیل پر 7 سے 8 کے درمیان ہوگی۔ واضح ہے کہ یہ صرف امریکہ میں آنے والے زلزلوں کی تفصیل ہے، جبکہ اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلے آ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکی ماہرین ارضیات اس حوالے سے شدید تشویش کا شکار ہیں اور ان کا خیال ہے کہ فالٹ لائن پر موجود امریکہ کے وسطی اور مغربی کناروں پر موجود بہت سارے شہر ان زلزلوں سے شدید متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے خبروں کی تفصیل جان لی ہے۔ اب اگلے حصے میں آپ کو ان خبروں کا آپس میں رابطہ اور وجوہات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان خبروں کے سچا ہونے کی صورت میں کیا انجام متوقع ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی یہ پیشگوئی کسی بھی طور غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی رمضان کے بارے میں اس حدیث کے بارے میں بات کی گئی ہے، یا پھر وہ کوئی اور رمضان ہو۔ البتہ جس رمضان میں بھی سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات اکٹھے ہوں گے، وہی رمضان اس حوالے سے بے حد اہمیت کا حامل ہوگا۔ سورج گرہن کے معاملے میں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دراصل چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پہ، جبکہ چاند سورج کے ایک ہی سیدھ میں دوسرے سرے پر ہوتا ہے۔ چاند کا سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اسی منظر کو سورج گرہن کا نام دیا جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند ایک ہی لکیر میں ایک طرف ہو جائے اور زمین دوسری طرف، تو سورج اور چاند کی کشش شکل اکٹھی ہو کر زمین پر موجود سمندروں پر گہرا اثر ڈالتی ہے اور ہائی اور لو ویوز پیدا ہوتی ہیں، جنہیں ہم مد و جزر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ زمین پر اثر انداز ہونے والی چاند اور سورج کی یہ مشترکہ کشش شکل محض اس پانی پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ یہ زمین کی چٹانوں کے ساتھ ساتھ زمین کے مرکز میں موجود مائع لاوے اور کھولتے ہوئے آتش فشانی میگما پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایسا سورج گرہن ہو تو دنیا بھر میں کئی جگہوں پر زلزلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر زمین کا وہ حصہ جو اس سورج گرہن کے دوران چاند اور سورج کی طرف ہو۔ اس حصے میں زلزلوں کی کثرت ہو سکتی ہے۔ چاند اور سورج کی اکٹھی کشش و شکل زمین کی تہوں میں موجود لاوے کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے، جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کر دیتی ہیں۔
یہ سورج گرہن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بے حد تشویش کا شکار ہیں۔ یہ سورج گرہن نہ صرف قدرتی منظر بلکہ اس بار مختلف قدرتی آفات کا پیغام بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی اسی رمضان المبارک کے بارے میں تھی، تو پھر اس رمضان کا اختتام دنیا بھر میں قدرتی آفات کا پیغام لانے والا ہے، اور اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جس کے بعد دجال کا ظہور مزید قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حق و باطل کی جنگ میں حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔